दोस्तों 2 दिनों के बाद तुर्की में इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन जो है ये ना सिर्फ तुर्की के लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं बल्कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो इसके सराउंडिंग में हैं या जिनका इंटरेस्ट तुर्की के हवाले से है तो उन लोगों को भी इससे एक ख़ुसूसी दिलचस्पी है। और उस दिलचस्पी की वजह यह है कि अगर पार्टीज़ में से दो जो इस वक्त लीडिंग पार्टीज़ हैं उनमें से अगर एक पार्टी जीतती है तो वो एक जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन और उनके हक़ में है, और अगर दूसरी पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी है वो अगर जीतती है तो उनका जो पलड़ा है वो यूरोपियन साइड पे है। तो इसलिए ये तमाम जो इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो वो इस वक्त देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद कौन जीतता है ताकि वो अपने लिए हिकमत अमली इख्तियार कर सकें। बहुत सारे लोग जो तुर्की में इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या सेटल होने के लिए, सिटीज़नशिप के लिए और इस तरह के मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके लिए एक ख़ुसूसी उनकी दिलचस्पी है। अभी आप देखें कि इस वक्त जो मैं करंट सिनेरियो में बात करूँगा कि 2 दिनों के बाद इलेक्शन है, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इस पे थोड़ा सा आप लोगों को भी अवेयरनेस हो कि आखिर कौन सी पार्टी जो है उसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाते हैं। इस वक्त 2 लीडिंग पार्टीज़ हैं जिनमें कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 इलेक्शन में जो पार्टी जो पिछले 2 डिकेड से तकरीबन जो है वो इलेक्शन जीत रही है वो है तैयब अर्दगान की पार्टी जो कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है। और इनके जो मद्दे मुकाबिला इस वक्त जो कंपटीटर हैं वो है केमाल क्लिचदारोग्लू, थोड़ा मुश्किल नाम है, और ये जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं वो द रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है तुर्की के अंदर, और ये सोशलिस्ट पार्टी है जो कि इस वक्त जो मेन डिफरेंस है ये कहा जाता है क्योंकि ये मॉडरेट इस्लामिक रिलीजियस पार्टी है अर्दगान की, और दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट हैं तो ये इस वक्त मेन जो ब्लॉक आप समझ लें कि एक तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो जो कि इस पार्टी को फेवर करते हैं और ये पार्टी उनको फेवर करती है, और दूसरी तरफ है यूरोपियन जो कि बेसिकली तैयब अर्दगान की जो एक इस्लामिस्ट जो थॉट है तो उसको वो पसंद नहीं करते, आल्दो कि इनकी पार्टीज़ ने कभी ऐसा मेरे ख़्याल में कि उनके साथ ऐसा रवैया करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है कि अब ताल्लुकात जो ज़बरदस्ती नहीं बनते, उन लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा फेवर करते हैं। इस वक्त ये 2 पार्टीज़ जो लीडिंग हैं और डिपेंड करता है कि अगर कोई भी पार्टी जीतेगी तो उनका झुकाव जो है मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा होगा या कि यूरोपियन जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन है उनकी तरफ। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये पार्टी क्योंकि पिछले 3 इलेक्शन जीत चुकी है, 2 दहाइयों से ये जो इस वक्त तुर्की के अंदर है, और अगर मैं समझता हूँ कि इन्होंने कुछ डिलीवर ना किया होता तो इनको ऑफ कोर्स इतने दफ़ा वोट ना देते लोग और ये इतनी दफ़ा ना जीतते। अब ये जो द रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है ये देखा जाए तो ये जो इस वक्त फादर ऑफ टर्की जो कि कमाल अतातुर्क हैं तो उनकी बेसिकली वहाँ से पार्टी आ रही है। तैयब अर्दगान की एक मॉडरेट इस्लामिक जो पार्टी है वजूद में आई और इन्होंने ये नज़रिया दिया तो उसके बाद ये जीते और फिर जीतते गए। अब हर जो गवर्नमेंट होती है और हुकूमत होती है उसमें कुछ अच्छा दौर भी आता है और कुछ बुरा टाइम भी होता है जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें कुछ सम टाइम जो है वो अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझते कि कोई भी पार्टी क्या कर रही है तो आपको शायद वो आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि ये वजूहत बनी है इकॉनमी पे या इस तरह की। अब मैं समझता हूँ कि जब से ये पार्टी आई है इससे पहले आप देखें कि 2000 से पहले ताल्लुकात जो थे इस्लामिक वर्ल्ड स्पेशली हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में भी इवन तो टर्की ने तकरीबन जो है ना वहाँ पे वीज़ा तक यानी रिलेशन जो है इनके बिल्कुल क्लोज था। इन लोगों के आने के बाद इन्होंने ना सिर्फ उन लोगों के लिए इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने जो अभी पिछले 2 दहाइयाँ इनसे इन्होंने कोशिश की कि एक तो टूरिज़म इन्होंने बढ़ाया और फिर जो स्ट्रक्चर है आप इनके कंट्री का देखें इससे पहले तो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो था, और इन 2 दहाइयों में पिछली जो है तो बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर इनका, बल्कि मॉडर्न स्ट्रक्चर है इनका। जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सबसे बेहतर है। आपके इनके रोड्स देखें और तकरीबन जितने भी ब्रिजेस बने हुए हैं और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई है।
اکانومیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت گرو کیا ہے انہوں نے، ایکسپورٹ بہت بڑھائی، ٹورزم بہت زیادہ ڈیولپ کیا، اور ایک بڑی سٹیز کے اندر بہت ڈیولپمنٹ آئی، بہت سارے لوگ جو ہے ان کو مواقع ملے، انہوں نے بزنس آگے ان کے بڑھے۔ اب جناب میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ کووڈ کے آنے سے پہلے 2019 میں دیکھیں تو جو کرنسی ریٹ تھا 5.80 تک آئی تھنک وہ چلا گیا تھا، اور میں یہاں تک مطلب سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ عرصہ اگر اسی طرح یہ ڈیولپ کرتے رہے تو یہ ڈالر کے ایکول لیرا ہو جائے گا۔ اب جناب اس کے بعد سڈنلی جو کووڈ آیا، اور کووڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ ملک جو ہے بہت سارے ملک بند ہو گئے، ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً مکمل طور پہ بند ہوگی۔ اب اس میں ایسے ملک جن کی جو جنریٹ کر رہے تھے، جن کی انکم جو ہے وہ ٹورزم سے ریلیٹڈ تھی، تو وہ ملک جو ہے بیڈلی اس کے اندر افیکٹڈ ہوئے۔ پھر ایکسپورٹ جو ہے ان کی دوسرے نمبر پہ جو ایکسپورٹ تھی وہ بھی، اس پہ بھی بہت فرق پڑا، اور کافی حد تک جو ہے نا ڈیمیج ہوا۔ تو اس وجہ سے ان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ لاس ہوا، میں سمجھتا ہوں۔ اب یہ جو ایک پرابلم تھی، اور اس کے بعد دوسرا جو ایک بڑا ڈیزاسٹر آیا جو کہ سیریا وار ہے، تو اس میں مسلم جو کنٹریز ظاہر ہے ان لوگوں نے فلو کیا ادھر، اور یہ نیچرلی ہے کہ جب بھی کسی کنٹری کے اندر جیسے وار افیکٹڈ کنٹری سے لوگ آتے ہیں تو لوکل لوگوں کو وہاں سے ان سے پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4 ملین کے قریب جو سیرین آئے ہیں، تو انہوں نے لوکل جو جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے سٹیز کے اندر، تو ان کو پرابلم ہوئی کہ کیونکہ انہوں نے رائٹ دیے ہوئے تھے کہ بزنس بھی کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں کامن جیسے ٹرکش یہاں پہ رہ رہے ہیں، اسکولوں کے اندر انہوں نے ایجوکیشن لی بچوں نے، تو جتنے بھی لوکل لوگ تھے ان کو اس چیز سے نا بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارے بزنس پہ ان لوگوں نے شاید جو ہے نا، تو ایک یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بنا اس جو گورنمنٹ کے اندر ہے۔ اس کے بعد ارتھ کوئک جو ہے آپ دیکھیں کہ اس نے جو ابھی رئی کسر جو ہے نکالی، اس میں بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوئی کہ گورنمنٹ اس طرح سپورٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو جتنا بھی اکانومیکل ان لوگوں کی گروتھ تھی، تو اس کو یہ ڈیزاسٹر جو ہے نا وہ کھا گئے۔ اب ایک کامن ایک سینسیبل آدمی ہے جو اسٹڈی کرتا ہے، اس کو تو اس چیز کی پتہ ہے کہ ایک ایفرٹ جو ہوتی ہے، جب کوئی بھی پارٹی بہت سنسیئر ہوتی ہے تو ایفرٹ کرتی ہے اپنے لوگوں کے لیے پازیٹیو وے میں۔ ان کی پارٹی نے مسلم کنٹری کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ بھی یہاں پہ کافی ہوئی، لوگوں کو فائدہ ہوا، روزگار بڑھا۔ لیکن دوسری طرف لوگوں کو شکایت ہوئی کہ یہاں پہ پراپرٹی کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تو یہ ساری جو فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے ایک جو امیج تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نظریہ ہوتا ہے جیسے ریلیجیس لوگ یہاں پہ، تو اس کو جو بھوک ہے، غربت ہے، وہ کھا جاتی ہے مطلب نظریے کو۔ اب یہاں پہ جیسے یہ سارے کرائسز آئے تو لوگوں کا، کیونکہ وہ لیڈنگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ کیا پالیسیاں بناتی ہے، تو اس میں بہت ساری شکایتیں ہوئی لوگوں کو۔ اب جناب یہ جو پارٹی ہے، اس کی جتنی بھی اسٹرینتھ بنی ہوئی تھی، تو اس میں جو چیزیں افیکٹ کی ہیں وہ اس کو کرونا نے افیکٹ کیا ہے، جس سے ٹورزم اور انڈسٹری میں بہت زیادہ فرق پڑا، اور لیرا کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اس کو جو ہے ایک ارتھ کوئک آیا، پھر سیرین وار ہے، وہاں سے جو ریفیوجی آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو وہ تمام لوگ تھے جو ان کی فیور میں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کافی حد تک ان میں کچھ لوگ تھے جو ان کے مخالف ہو گئے۔ تو اب میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ڈیزاسٹر تھے، تو ان کی پارٹی کو یہ بہت اس سے افیکٹ ہوئے۔ اب دوسری طرف جو پارٹی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ان کے جتنے بھی ویک پوائنٹ تھے، ایک تو یورپی یونین سے جو ریلیشن ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہم یورپین کنٹری کے ساتھ وہ اچھا کریں گے، اور یورپی یونین میں لے کے آنے کا ان کا جو ایک پلان ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا جو ان کا ویک پوائنٹ تھا کہ سیرین جو ریفیوجی تھے ان کو انہوں نے ملک کے اندر آنے دیا اور بلین آف ڈالرز ان پہ ضائع کیے، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ تو وہ ان سارے سیرین جو تھے ان کو واپس بھیجیں گے اور مذاکرات کریں گے سیرین گورنمنٹ سے، اور ان کو یعنی ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان کے دور میں بھی ان لوگوں نے بھی کوشش کی، لیکن دوسری طرف جو بشار الاسد ہے انہوں نے کہا کہ آپ جب تک یہاں سے اپنی افواج نہیں نکالتے اس وقت تک جو ہے، یا اپنے جتنے بھی ایمونیشنز ہیں، تو اس وقت تک ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اب یہ بھی ایک کارڈ یہ لوگ کھیل رہے ہیں دوسری پارٹی والے کہ ہم یہ
اس کو پاسبل کریں گے یہاں سے جتنے بھی ریفیوجیز ہیں اور فارنر دوسرے بھی، ان کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ اتنا یہ فری ہینڈ دیں گے. اور اس کے علاوہ پراپرٹی کا ایک بہت زیادہ کہ لوگوں کو یہ ایکسپینسو ہو چکا ہے، تو اس پہ بھی پابندی کا یہ کہہ رہے ہیں. اب اس پہ پابندی کا تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کچھ لوگ جو کامن لوگ ہیں تو ان کو تو شاید وہ تو پرچیز بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بہت بڑی تعداد میں جو انویسٹرز ہیں لوکل ان کو وہ افیکٹ ہوں گے، کیونکہ فارنرز ہی ان کے بہت سارے بائرز تھے. تو اس میں ایک یہ ایشو آ رہا ہے. اور بہرحال یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کچھ کام کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے، تو اس میں کچھ پیچیدگیاں پرابلمز بھی آتی ہیں. اب یہ شکایتیں لوگوں کو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے جو طیب اردگان ہیں ان کی پارٹی اس وقت جو ہے وہ الدو کے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس ہے اور ادارے بھی ان کے پاس ہیں، کمپین وہ اچھی چلا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویک پوائنٹ ہے. تو اس سے ان کی جو پوزیشن ہے مجھے اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے. میرا ذاتی طور پہ الدو کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ اسٹرانگ ہیں، لیکن مجھے ان کی پوزیشن کافی ویک لگ رہی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے جو پوچھا تو انہوں نے مطلب وہ ایک جب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کس کے حق میں ہیں، تو طیب اردگان کے حق میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اسپیشلی جو بڑے سٹیز ہیں، آپ دیکھیں استنبول ہے، ازمیر ہے، انطالیہ اور برسا وغیرہ، اسپیشلی جو اس طرف کا جتنا بھی ایریا ہے، یورپین سائڈ کا ایریا، یہاں پہ رہنے والے لوگ، اور یہ جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں یہ کافی عرصے سے، کیونکہ یہ اٹیچ ہیں جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، یہ بالکن کنٹریز ہیں ساتھ، اور ان لوگوں نے یہاں پہ ریلیشن شادیاں کی. آگے بچے جو ہے تقریباً سیکولر ہیں ان کے. تو یہ جتنے بھی سیکولر ہیں یہ بالکل مخالف ہیں مسلم کنٹریز کی اسپیشلی، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک اچھا ریلیشن ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ ہو. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے یعنی بڑے سٹیز کے اندر کافی پوزیشن خراب ہے. باقی جو ظاہر سینٹرل سائیڈ ہے جتنی بھی ترکی کی، وہاں پہ بہت ساری فیور بھی ہے، لوگ جو ہے وہ ریلیجیس ہیں اور اسٹل وہ طیب اردگان کے حق میں ہیں. لیکن یہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں جن میں کہ یہ ایک ارتھ کوئک آیا اور پھر سیرین جو ہے یہ آئے، اور اس کے بعد جو اسپیشلی جو کووڈ ہے اس نے جو پرائسز جو ہے نا یہاں پہ مہنگائی ہوئی، تو یہ چیز ان کو بہت زیادہ، اس سے وہ لوگ جو ریلیجیس بھی تھے الدو کے جو اس کے حق میں تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کافی حد تک جو ہے ان کے اگینسٹ ووٹ دیں گے. تو ان کی پوزیشن مجھے اس وقت ویک نظر آ رہی ہے. بہرحال میری یہ دعا ہے کہ ان کی پارٹی دوبارہ آئے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے تو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فیور ہے وہ انہی کی پارٹی طیب اردگان کی پارٹی کرتی ہے، اور جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کی فیور کرتی ہیں. تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ان کی پارٹی دوبارہ سے آئے، اور یہاں پہ جو لوگوں کا ایک جو ڈیولپمنٹ ہے، یا جو لوگ دوسرے مسلم کنٹری سے یہاں پہ ایک فلو ہے، ٹورزم ہے، اس کے بعد ایک میڈیکل ٹورزم ہے، انویسٹمنٹ ہے، لوگ بزنس کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، تو یہ جاری رہے. ہم لوگوں کی دعا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.